الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیجیں محمد. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کے یوں لوٹتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. عزیزان گرامی، ہر سال کافی عرصے سے مجھے اس محفل کے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہر سال میں کسی نہ کسی ایک نئے عنوان سے آپ کی خدمت میں اس محفل میں کچھ عرض کرتا ہوں. چنانچہ آج میرا عنوان ہے مجاہدین اسلام، کہ اسلام میں کن کن لوگوں نے حق جہاد ادا کیا ہے اور کون کون لوگ جم کے لڑیں. میں ایک طرف گزارش کروں گا مومنین سے کہ تھوڑا سا شور کم کیجئے، اور جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو. جو وہاں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیے، آ کے یہاں بیٹھ جائیے تاکہ سننے میں لوگوں کو آسانی ہو. اور باہر جو حضرات حصہ تقسیم کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر جا کے حصہ تقسیم کریں تاکہ یہاں شور نہ ہو اور مولا کے فضائل لوگ سن سکیں. ایک دفعہ صلوات بھیجنے سب مل کے محمد. ارشاد پروردگار ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کے یوں لوٹتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. دیکھیے، لفظیں اور ترجمہ تو آپ نے سن لیا، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جم کے یوں لوٹتے ہیں جیسے سیدھا پلائی ہوئی دیوار. لفظیں تو یہ ہیں جو آپ نے سنی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، غور کیجئے گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے. یعنی ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جم کے لوٹتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دوست نہیں رکھتا جو اس کی راہ میں لڑنے آتے تو ہیں مگر بھاگ جاتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے. ارے بھائی، یہ تو بالکل سامنے کی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو سچ بولتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ جھوٹوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو ایماندار ہیں. اس کا مطلب بے ایمانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو نماز گزار ہیں. بے نمازیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو صف باندھ کے یوں لڑیں جیسے سیسا پلائی دیوار. تو میدان چھوڑنے والوں کو اللہ. تاریخ اسلام میں کچھ مجاہد گزرے ہیں، اور عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو لڑے ہیں مکے میں، لڑائی نہیں تھی باقاعدہ مگر لڑے ہیں.
وہ دو نام ہمیں نمایاں ملتے ہیں. پہلا نام مولا علی کا اور دوسرا نام جناب حمزہ کا. ہجرت سے پہلے مکے میں جب اسلام شروع ہوا اور سرور کائنات کا پیغام پھیلنے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے اور اسلام لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے لگا تو کافروں نے مختلف ترکیبیں کی اسلام کو ہٹانے اور مٹانے کی. من جملہ ان کے ایک ترکیب یہ بھی تھی کہ اپنے چھوٹے بچوں کو لگایا رسول اللہ کے پیچھے کہ جدھر یہ جائیں تالیاں بجاؤ، جدھر یہ جائیں ادھر سیٹیاں بجاؤ، جدھر یہ جائیں ادھر ڈھیلے مارو، دھول اڑاؤ، مجنون مجنون کہہ کے پکارو، ساحر ساحر کہہ کے پکارو، تاکہ یہ کسی سے بات نہ کر سکیں. اس کے اندر پالیسی یہ تھی کہ اگر حمزہ بولیں گے تو ہم کہیں گے ہائے حمزہ اتنے بڑے بہادر ہو کے تم سڑک پر بچوں سے لڑ رہے ہو. اگر ابو طالب بولیں گے تو ہم کہیں گے ارے آپ سردار قریش اپنی بزرگی کا تو خیال کیجئے، آپ سڑک پر آٹٹ دیتے تو اس کے بچوں سے لڑ رہے ہیں، کوئی بات بھی ہے. اگر رسول اللہ دو چار کو ایک آدھ ہاتھ مار دیں گے تو ہم کہیں گے ہماری دلی مراد پوری ہوئی، جا کے دیکھ لو سڑک پر لڑکوں کو مارتے پھر رہے ہیں، دماغی نہیں قابو میں رہا غریب کا. پالیسی یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کی آواز پھیلنے نہ پائے. جیسے ہی یہ حرکت شروع ہوئی اب سمجھ میں آیا کہ دعوت عشیرہ میں بچے نے وعدہ کیوں کیا تھا. رسول کے پیچھے پیچھے چلنے والا ایک بچہ ان بچوں کی طرح مخاطب ہوا اور اس نے ڈانٹا اور کس کے ڈانٹا بچوں کو کہ شرارت مت کرو، بھاگو یہاں سے. بچے سمجھے ہم اتنے ہیں، یہ اکیلا ہے کیا بنا لے گا. وہ ہمیشہ مار وہی کھاتا ہے جو علی کو اپنا سا سمجھے. جب ڈانٹے گئے تو کوئی تگڑا سا لڑکا آ گیا لڑنے کے لیے سامنے، وہ آیا اور ادھر جا کے گرا. اس کی حمایت کو دو چار آئے، دو چار گرے. اس کی حمایت کو 10-20 آئے، 10-20 گرے. آخر بچے ہی تھے، کوئی ٹرینڈ آرمی تو تھی نہیں. بھاگنے لگے، کسی کا سر پھٹا، کسی کی کونی پھٹی، کسی کے گھٹنے میں چوٹ آئی، کسی کی پسلی پر گھونسا پڑا، کوئی آڑا، کوئی ترچھا، کوئی سیدھا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا. بھاگتے ہوئے گئے. اچھا جب بچہ پٹتا ہے تو سیدھا اپنے ماں کے پاس جاتا ہے. وہ روتے پیٹتے اپنی ماں کے پاس گئے. ان کا کیا ہوا؟ کہا علی نے مارا ہے. علی نے پسلی توڑ دی، علی نے گھٹنا پھوڑ دیا، علی نے سر پھوڑ دیا. وہ زبردست عورتیں عرب کی، ہندوستانی عورتیں جو سیدھی ہیں وہ بچوں کے معاملے میں لڑنے لگتی ہیں، نہ یہ کہ عرب کی عورتیں جو میدانوں میں آ جائیں. دن بھر انہوں نے علی کو کوسا کہ اے لات تو علی سے سبن لے، اے حبل تو علی کو مار ڈال، اے عزا تو علی کو پٹخ دے. اس لیے کہ جو جس مذہب کا ہوتا ہے اسی کے حوالے سے کوستا ہے. مسلمان عورت قرآن، رسول، کعبے، خدا کے حوالے سے کوسے گی، ہندو عورت نہیں کوسے گی. وہ جس کو مانتی ہے اس کے حوالے سے کوسے گی. تو یہ مسلمان عورتیں نہیں تھیں جو خدا، رسول، قرآن کے حوالے سے کوستی. یہ کعبے کے بتوں کے حوالے سے کوس رہی تھی کہ تم علی سے سمجھ لو. اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے ہم سے کیا کہتی ہو، جس دن ادھر آ نکلے ہماری خیریت نہیں ہے.
یہ لڑائی تھی پہلی جو علی لڑے مکے میں، اور ایک لڑائی حمزہ لڑے۔ ابو جہل نے شان رسالت میں بے حد گستاخی کی۔ سرکار رحمت للعالمین تھے، صاحب خلق عظیم تھے، علم و بردباری میں دنیا میں آپ کی مثال نہیں تھی۔ آپ نے پلٹ کے ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا اس کی گستاخیوں بدتمیزیوں کو۔ تھوڑی دیر میں ادھر سے جناب حمزہ آ رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حمزہ بڑے بہادر تھے، شکار کے شوقین تھے، تو سویرے آتے تھے، طواف خانہ کعبہ کرتے تھے، اور طواف کعبہ کے بعد اپنے شکار کو نکل جاتے تھے۔ وہاں سے جب شکار کر کے دوپہر کو پلٹتے تھے تو پھر آتے تھے کعبے میں، پھر طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے۔ یہ ان کا روٹین تھا۔ اور کمان اور تیر سے عام طور سے شکار ہوتا تھا اس زمانے میں۔ جانور دور ہوتا تھا، تیر مارتے تھے، اس سے وہ گر جاتا تھا وہاں، جیسے بندوق سے آج شکار ہوتا ہے۔ ان کی کمان لوہے کی تھی۔ جناب حمزہ کی کمان کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ لوہے کی تھی۔ کمان ان کے کندھے پر پڑی ہوئی، اور یہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں طواف کرنے، شکار کھیل کے آ رہے ہیں۔ بنو جزان کی ایک لونڈی راستے میں بیٹھی تھی، ایک قبیلہ تھا بنو جزان۔ وہ کہنے لگی حمزہ یا تو اپنے بھتیجے کی مدد کرو یا اس کو زہر دے دو۔ یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے سے بڑی بدتمیزیاں کی۔ وہ بیچارہ چپ رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حمزہ کو یہ سن کے غصہ آ گیا۔ جیسے ہی حمزہ اندر داخل ہوئے، دیکھا چند قریشیوں کے ساتھ ابو جہل بیٹھا ہے، کمان لیے ہوئے آئے، ماری ابو جہل کے سر پہ ایک لوہے کی کمان، سر پھٹا، خون بہنا شروع ہوا۔ لوگوں نے کہا ہائے 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 ہائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس نے میرے بھتیجے سے بدتمیزی کی ہے، کیا اس کو نہیں معلوم کہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں؟ اب عزیزان گرامی کو میرا موضوع نہیں ہے، مگر تاریخ کی دھاندلی دیکھیے کہ اسلام کی ہر معتبر تاریخ نے اس واقعے کو حمزہ کا ایمان لانا لکھا ہے۔ اس میں ایمان لانے کی کون سی بات ہے جو کہہ رہے ہیں میں اسی کے دین پر؟ کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ؟ کون سا ان کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے؟ نہ ماری ایک کمان لوہے، بھل بھل خون بہنے لگا۔ کہ تجھے نہیں خبر میں انہی کے دین پر ہوں؟ ان کا نہیں کچھ نہ کہنا، ہاں بھائی میں نے اس کے بھتیجے کو برا تو کہا۔ یہ حمزہ ہے، یہ مکے کے واقعے ہیں، یہاں باقاعدہ لڑائی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد مدینہ آتا ہے۔ مدینے میں حمزہ ہیں، علی ہیں، جنگ بدر میں۔ علی ولید کو مارتے ہیں، حمزہ عتبہ کو مارتے ہیں۔ زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور تلوار چل رہی ہے، زبردست مقابلہ ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں کفار کا لشکر جو ہے وہ میدان سے تتر بتر ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی لڑائی تھی جہاں سب باندھ کے لڑے اس طرح جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اس کے بعد دوسری لڑائی ہوئی، انتقامی لڑائی، جو احد کی لڑائی تھی، جو اس لیے لایا گیا تھا لشکر کہ بدر کا انتقام لے گا۔ انتقام کس سے لے گا؟ 3 آدمی تھے ٹارگٹ، یا حمزہ مار لیے جائیں، یا علی مار لیے جائیں، یا محمد مار لیے جائیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔
اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کے یوں لڑیں جیسے سیکھا پلائی ہوئی دیوار۔ لڑائی شروع ہوئی، علمدار لشکر علی بڑھے، لشکر کفار کا پہلا علمدار سامنے آیا، کٹا، دوسرا کٹا، تیسرا کٹا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ 7 آدمیوں نے ہاتھوں میں ایک کے بعد ایک علم لیا اور 7 واصل جہنم ہوئے۔ علی تلوار لیے کھڑے ہیں، علم زمین پہ پڑا ہے کفار کا، کوئی پرچم اٹھانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو آئے گا مارا جائے گا۔ عورتیں بھی آئی تھیں اس لڑائی میں، آخر میں ایک عورت کو شرم آئی، انہوں نے پرچم ہاتھ میں بلند کر لیا۔ جب مولا علی نے یہ دیکھا کہ پرچم عورت کے ہاتھ میں ہے، لاہور پڑھ کے پلٹ آئے، اسی دن سے عورتیں پرکھ گئیں۔ اب گز کے لڑائی ہوئی، علی، حمزہ، ابو دجانہ انصاری ایک سے ایک بہادر راہ اسلام میں لڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس لڑائی کا بھی وہی انجام ہوا جو بدر کا ہوا تھا، کافر بھاگنے لگے۔ ایک مسلمانوں کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے بھاگا ہوا لشکر پلٹا اور 2 طرف سے اس نے حملہ کیا۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 تھی، کافروں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ آدھا آدھا لشکر انہوں نے بانٹ دیا تو 1500 ہو گئے دونوں طرف، تب بھی ان کے دونے سے زیادہ تھے۔ مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں آ گئے۔ اسی عالم میں ایک آواز آئی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کسی دشمن رسول نے آواز بلند کی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں شیطان نے بلند کی۔ مسلمان سمجھے جبرائیل کی آواز ہے۔ ہائے بھولے مسلمان، ایک طرف لکھا کہ شیطان نے آواز دی، دوسرا بھولے مسلمان سمجھے جبرائیل کی آواز ہے، انہوں نے میدان چھوڑ دیا، محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے بزرگان اسلام۔ علی اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو علی کے کان میں شیطان کی آواز پہنچتی نہیں، یا علی پہچانتے ہیں کہ شیطان۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب سرور کائنات میدان میں تنہا ہے۔ جناب حمزہ نے لوتے لوتے جام شہادت نوش کیا، جناب ابو دجانہ انصاری شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں اپنے سر نظر کرے، علی لڑ رہے ہیں، تلوار کی نیام توڑ کے پھینک دیے۔ نظریے 2 بن گئے اسلام میں جو بعد میں سامنے آئے۔ بھاگنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے بھاگ گئے کہ ہم نے سوچا جب رسول ہی نہیں تو لڑ کے کیا کریں، اور علی نے کہا میں اس لیے نہیں بھاگا کہ میں نے سوچا جب رسول ہی نہیں تو ہم جی کے کیا کریں۔ صلوات بر محمد۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سرور کائنات جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے، رسول برحق ہیں،
اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے، اس لیے کہ اگر رسول برحق ہٹ جائے تو ورق ہدایت پلٹ جائے۔ تلوار لگائے تھے مگر نکالی نہیں، اگر تلوار کھینچ لیں تو کائنات پر بجلیاں برس جائیں، رحمت ہے۔ کافر قریب آتے جاتے ہیں، رسول کے گرد گھیرا ڈال دیا ہے، سیدھے نیزے ہاتھوں میں لیے ہیں، اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب، اب چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا رسول اللہ سے، اور قریب ہے کہ نیزے کی نوکیں جس میں رسول میں پیوست ہو کے دوسری طرف نکل جائیں، اور چاروں طرف سے جمع آنے والا لشکر رسول کو اپنے نیزوں پر اٹھا لے، اس طرح شمع حیات سرور کائنات کل کر دیں کہ ایکا ایکی بجلی سی چمکی، حلقہ ٹوٹا، اور ایک شخص تلوار لیے ہوئے ان کے درمیان میں آیا، اور رسول نے اس کو دیکھ کے کہا یہ ہے وقت نصرت، یا علی یہ ہے وقت نصرت۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ خدا کے ہوتے اور عزیزان گرامی، دنیا میں لڑے تو سینکڑوں ہیں، اور لڑائی کی تاریخ میں واقعات بھی ہیں بہادری کے، مگر علی نے تاریخ حرب و ضرب کی نئی لڑائی لڑی، اس لیے کہ دشمن ایک طرف نہیں تھا، چاروں طرف تھے، سرکل بنا اور رسول بیچ میں تھے، سامنے والے سے لڑیں پیچھے والا وار کر دے گا، دینے والے کو بھگائیں بائیں طرف والا وار کر دے گا۔ علی نے گھوڑے کو گول چکر دینا شروع کیے، تلوار ترچھی کر کے ہاتھ میں لی، ایک راؤنڈ پورا ہوا، کچھ سر کٹ کے زمین پہ گرے، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، سر کٹتے جاتے ہیں، حلقہ پھیلتا جاتا ہے، علی رسول کے گرد چکر لگاتے جاتے ہیں، اس کا نام ہے طواف کعبہ ایمان۔ یہ علی ہیں عزیزان گرامی، یہ علی ہیں راہ اسلام میں جہاد کرنے والے۔ خندق کی لڑائی ہوئی، عمر کو مارنے والے علی، خیبر کی لڑائی ہوئی، اور خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ ساری رات لوگ علم کے انتظار میں رہے، مگر سویرے رسول نے علی کو بلایا اور علم علی کو ملا، خیبر کے دن علم علی کو ملا۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ علی کو علم کی آرزو تھی، علم کو علی کی آرزو تھی۔ اگر مانگنے آئے رسول سے تو علی کو علم کی آرزو، اگر ناد علی پڑھ کے بلائے جائیں تو علم کو علی کی آرزو۔ اور اب جو خیبر کے دن علی کو علم ملا، تو خدا کی قسم اس دن سے علم ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اسلام میں ہر چیز بڑھ گئی، مسجد بڑھ گئی، محراب بڑھ گئی، منبر بڑھ گیا، قرآن بڑھ گیا، نہیں بٹا تو علم نہیں بٹا۔ علم نہیں بٹا۔ واقعات آپ کے سنے میں ہیں، لڑائیاں مجھے نہیں پڑھنا ہے، مجھے صرف بہادری دکھانا ہے، مجاہدین اسلام کہ کس کس نے کہاں لڑائی لڑی۔ دنیا کا سب سے شریف دشمن علی ابن ابی طالب،
دنیا کا شریف ترین دشمن علی ابن ابی طالب خیبر کی لڑائی میں جس شرافت نفس کا مظاہرہ کیا ہے اپنے دشمن کے سامنے، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں ڈھونڈے نہ ملے گی۔ بہت سے لوگوں کے دو نام ہوتے ہیں، ایک نام وہ ہوتا ہے جو ان کا رکھا جاتا ہے باقاعدہ نام، جب پیدا ہوتے ہیں ماں باپ رکھتے ہیں یا کوئی بزرگ رکھتے ہیں، وہی نام اسکول میں لکھا جاتا ہے، اسی نام پر نکاح ہوتا ہے، اسی نام پر عقیقہ ہوتا ہے، وہی نام دفتروں میں ہوتا ہے، سروس میں وہی نام چلتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، ایک نام وہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی گھروں میں بچوں کے پیار سے نام رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ نام گھر والے لیتے ہیں، ماں اسی نام سے بلاتی ہے، چچا ماموں پھوپھی خالہ بھائی بہن، گھریلو نام ہوتا ہے وہ۔ اب بچہ پیدا ہوا پیار سے چندا میاں کہنے لگے تو نام تو ان کا محمد علی ہے مگر چندا میاں کہلاتے ہیں، تو اب دفتر میں محمد علی ہیں، سرٹیفکیٹ میں محمد علی ہیں، نکاح محمد علی کے نام پر ہو رہا ہے، گھر میں اماں چندا میاں کہتی ہیں، ابا چندا میاں کہتے ہیں، دادی دادا بھائی بہن، کوئی چندا بھائی کہتا ہے، کوئی چندا ماموں کہتا ہے نا۔ مولا علی کے بھی دو نام تھے، علی نام تھا جو بحکم خدا رسول نے رکھا تھا، اور یہ نام وہ تھا جو علی سے پہلے کسی کو ملا نہیں، علی دنیا کے پہلے علی ہیں، ہاں علی سے پہلے ہسٹری میں کوئی علی نہیں ہے۔ یہ رسول کے ذریعے اللہ نے اپنا نام بھجوایا ہے، علی۔ تو یہ تو نام اصلی ہے علی۔ دعوت عشیرہ میں کس نے وعدہ کیا؟ علی نے۔ شب ہجرت بستر پر کون سویا؟ علی۔ رسول کی بیٹی سے نکاح کس کا ہوا؟ علی کا۔ بدر کا فاتح کون؟ علی۔ احد میں کس نے لڑائی جیتی؟ علی نے۔ خندق میں عمرو کو کس نے مارا؟ علی نے۔ ہر طرف علی 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 ہے۔ اب جو مرحب لڑنے آیا ہے خیبر میں، اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک شیر نے اس کو چیر ڈالا، تو اس نے اپنی دایا یا اپنی ماں سے بیان کیا تھا یہ خواب۔ وہ نجومی تھی عورت، ستاروں ستاروں کا علم رکھتی تھی، اس نے اس کا زائچہ وائچہ کھینچ کے اس سے کہا دیکھو بیٹا، زندگی میں سب سے لڑنا حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا۔ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ کس سے نہ لڑنا؟ حیدر سے۔ علی کی کوئی بات نہیں تھی، جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ ماں نے علی کا نام نہیں لیا تھا۔ یہاں خیبر میں ڈنکا کس کا بجا ہے؟ آج کون آیا ہے؟ علی۔ مرحب بے فکری سے نکل رہا ہے، مجھے پریشانی کیا ہے؟ جہاں سینکڑوں سے لڑا ہوں آج علی سے بھی لڑ لوں گا۔ دایا نے علی سے لڑنے کو تھوڑی منع کیا ہے، حیدر سے لڑنے کو منع کیا ہے۔ خدا کی قسم اس شرافت نفس کا جواب تاریخ انسانیت میں نہیں ہے کہ جب دشمن سامنے آیا تو اس کو دھوکے میں نہیں رکھا، جو گھریلو نام تھا بتا دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر۔
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، گھریلو نام بتا دیا تاکہ دو دشمن دھوکے میں نہ رہے کہ ہائے وہ تو نہ مارا جاتا اگر معلوم ہوتا یہ حیدر بھی ہیں، دھوکے میں مار لیا گیا، کہا دھوکے میں نہ مارا جائے۔ جب اپنا نام بتا دیا تو اب اسلام پیش کیا، کہا بھائی ہمارا مذہب ہے، غور کرو اس پر، سوچ، اگر مناسب جان تو اسے قبول کر لو، نہ یہ تو نہیں ہوتا۔ کہا اچھا ہمیں ضد نہیں ہے کہ تو مسلمان ہو جا، 9 بار پیٹ کر لے، نہ ہم تجھ سے لڑیں نہ تو ہم سے لڑ، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر آؤ، اپنے دین پر آؤ۔ 1 منٹ کے لیے یہ رکا، اس لیے کہ سمجھ تو گیا تھا کہ مارا جاؤں گا، اب یہ سمجھ گیا تھا کہ آج حیدر سے مقابلہ ہے، اب زندہ نہیں رہوں گا، آج موت آ گئی۔ 1 منٹ کے لیے سوچا، مگر بہرحال یہودی تھا، کافر ہی سمجھیے، مطلب یہودی بھی وہی قسم ہے، یہودی تھا، چل کر نہیں، واپس نہیں جاؤں گا، فیصلہ بدل دیا، 1 منٹ سوچ کے فیصلہ بدل دیا۔ کہا کیوں؟ کہا عورتیں ہنسیں گی۔ ہمارا یہودی صحیح کچھ اصول تو ہوتے ہیں، یہ علی تھے جوانی میں، 24 برس، 25 برس، 27 برس، 28 برس، یعنی مولا علی جو 20s میں تھے جب کی لڑائیاں ہیں، یہ علی ہیں، علی کی مثال ہی نہیں ہے۔ ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں بڈھوں سے کہ جو آپ 24-25 برس کے سن میں تھے وہی 62 برس کے سن میں ہیں یا فرق ہو گیا ہے؟ جی کہنے لگے اب وہ بات کہاں، راستے میں سانس پھول جاتی ہے، 17 جگہ نظریں چکتے تھے آج کی تاریخ میں، آج ایک جگہ نہیں جایا جاتا ہے، میدا ہی اس قابل نہیں رہا۔ معلوم ہوا جو 25 برس کے سن میں تھے وہ 62 برس کے سن میں نہیں ہے۔ علی 24 برس کے تھے جنگ بدر میں، 25 برس کے احد میں تھے، اور 60 پلس میں تھے نہر جمل میں۔ سکسٹی پلس میں تھے جمل میں، تو جب جمل میں خالی کرتا پہنے ہوئے کوئی اسلحہ پاس نہیں، نکل آئے باہر میدان میں، کہا زبیر کو بلاؤ مجھے اس سے باتیں کرنا۔ وہ سر سے پیر تک لوہے میں غرق آیا علی کے سامنے، تو ایک محمل سے رونے کی آواز آئی، یہ ہسٹری ہے پڑھ لیجئے گا، ایک محمل سے رونے کی آواز آئی اور اس میں وہ بی بی کہہ رہی تھی صفیہ بیوہ ہوئی، صفیہ ان کی بہن تھیں جو زبیر کی بیوی تھیں، صفیہ بیوہ ہوئی، تو لوگوں نے کہا اماں گھبرائیے نہیں، علی نہتے ہیں، لڑنے نہیں بلا رہے ہیں، بات کرنے بلا رہے ہیں۔ یہ بڑھاپے میں ہیں علی،
یہ بڑھاپے میں ہیں علی. یہ ہے جمل کا واقعہ. اور سنیں گے آپ صفین میں جب خون بہت بہہ گئے تو ایک دن میدان میں آئے, ان کے لشکر کے سردار کو للکارا, کیوں بہا رہا ہے خون, آ جا میرے سامنے, دونوں میں جو زندہ رہ جائے وہی لے لے سب کچھ. وہ سن کے چپ ہو رہا, وہ سن کے بولا ہی نہیں کچھ. اس کا جو وزیر اعظم تھا عمرو عاص, انہوں نے کہا بھائی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں علی. وہ کہنے لگا ہم سے مکاری, ہم سمجھتے ہیں ہم مارے جائیں سب تمہارے قبضے میں آئے. دیکھیے واللہ یہ دشمنوں کے بیانات ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے کے سامنے جا کے کوئی بھی زندہ پلٹا ہے یا میں ہی پلٹوں گا. ابو طالب کے بیٹے کے سامنے جا کے کوئی زندہ پلٹا ہے آج تک یا میں ہی پلٹاؤں گا. کیا باتیں کرتا ہے. کہنے دو علی کو, ہم تھوڑی جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. اور دشمن بھی اقرار کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے کون جانے گا ذوالفقار کی کاٹ. ذوالفقار اس کا پورا خاندان چاٹے بیٹھی تھی. یہ علی تھے بڑھاپے میں, 62 برس کی تھی عمر مبارک جب جمل میں لڑ رہے, اور غذا میں نانے جمی تھی, فاقوں وفاقے تھے, روزے تھے دن کے, یہ سب تھا معاملہ. اور عالم یہ, اور روب و دبدبا یہ, اور شان یہ کہ علی سے نظریں ملانے کی ہمت علی کے گھر والوں میں نہیں تھی. آدمی باہر والوں کو تو جانے دیجئے, علی کے بیٹے, علی کے بھتیجے, علی کے خاندان والے لڑکے نوجوان, ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ علی کو دیکھ سکیں یا علی سے بول سکیں. خدا کی قسم جب تاریخ اپنے اوراق کھولتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. ایک دن صفین کی لڑائی میں اہل شام نے زبردست حملہ کیا اور کوفے والوں کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا اور شام والوں کا لشکر آگے بڑھنے لگا. مولا علی کے لشکر کے سردار مالک اشتر تھے. علی نے مالک اشتر سے کہا مالک تم اپنے لشکر کو سنبھالو. آرمی کے چیف مالک تھے مولا علی کے لشکر. فرمایا مالک تم اپنے لشکر کو سنبھالو, میں دشمن کی پیش قدمی روکتا ہوں. 1,10,000 کا لشکر سمندر کے ریلے کی طرح آگے بڑھ رہا تھا اور علی محض 15-16 اپنے خاندان کے لڑکوں کو لیے ہوئے اس لشکر کو پیچھے ڈھکیل رہے تھے. تاریخ پڑھیے آپ کو ایک ایک چیز معلوم ہو جائے گی. علی کے ساتھ وہی حسن, وہی حسین, وہی محمد حنفیہ, وہی عبداللہ ابن جعفر, وہی عون ابن جعفر, وہی مسلم ابن عقیل, وہی اولاد عقیل, وہی عبداللہ ابن عباس. یہی لوگ تھے سب. کبھی داہنے پہ حملہ, کبھی بائیں پہ حملہ, کبھی میمنے پہ حملہ, کبھی میسرے پہ حملہ. اور چہرے اقدس پہ وہ جلال تھا کہ کیا ممکن جو کوئی صورت دیکھ لے علی کی.
غیروں کو چھوڑیے، اپنوں کے کلیجے پانی ہوئے جا رہے ہیں، اور پورے خاندان میں صرف ایک نے ہمت کی، اور وہ تھے امام حسن۔ علی سے بات کرنے کی ہمت صرف حسن نے اپنے اندر پیدا کی، اس لیے کہ تیر سن سن آ رہے ہیں، پورا لشکر یلغار کر رہا ہے، علی اپنے بیٹوں بھتیجوں کو لیے ہوئے لشکر کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں، کہ حسن نے کہا بابا کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ قلب لشکر میں قیام فرمائیں؟ قلب لشکر محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو علی کے بیٹے اور بھتیجے لڑ رہے ہیں ان کو دوہری فکر ہے، لڑائی کی بھی فکر ہے اور یہ بھی فکر ہے کوئی تیر شمع حیات علی کو گل نہ کر دے۔ کہا کیا یہ مناسب نہیں ہوگا بابا کہ آپ قلب لشکر میں قیام فرمائیں؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا حسن، یہ تیرے باپ کو حملہ کرنے میں جتنا تیز ہے اس سے زیادہ تیرا باپ ان کو جواب دینے میں تیز ہے۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب جو میں نے مڑ کے دیکھا تو بابا پہلو میں نہیں ہے۔ دیکھا بابا کہاں گئے؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے تو میرے پہلو میں کھڑے تھے، کیا بابا کہاں گئے؟ اب جو ادھر دیکھا تو دیکھا ادھر مسئلے کی طرف فوج پیش قدمی کرنا چاہتی تھی، علی ان کو ادھر پیچھے ڈھکیل رہے ہیں وہاں۔ یہ علی تھے۔ کہا تک عرض کروں عزیزان گرامی، رات تمام ہو جائے اگر علی کو، لیکن اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے لڑائیاں لڑیں۔ حضرت حمزہ بڑے زبردست دلیر تھے اور بڑی شان سے لڑے۔ علی کے بڑے بھائی جناب جعفر جنگ موتا میں جعفر علمدار تھے، جعفر تیار کہلاتے ہیں، مولا علی کے بڑے بھائی تھے سگے۔ جس وقت ان کی میت دریافت ہوئی ہے تو سینے کے اوپر بہتیرے ایسے زخم تھے جن میں سے ایک زخم بھی موت کے لیے کافی تھا، ایسے متعدد زخم تھے سینے پر، لیکن جب پشت مبارک دیکھی گئی تو خراش نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں آگے ہی بغتے رہے، رخ بدلا نہیں، جبھی جعفر تیار کہلائے۔ عبداللہ ابن رواحہ، زید حارثہ، یہ سب لوگ اسلام کے مجاہدین میں شمار ہو۔ اور اس کے بعد جنگ جمل میں حضرت محمد حنفیہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے علی نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی جنگ کی، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ محمد حنفیہ علی کا بہادر بیٹا، جس کی کلائیوں میں اتنا دم تھا کہ مولا علی نے ایک سرا تھی جو لمبی تھی، خط لگا کے دی، کہا اتنی کٹوا لاؤ جا کے لوہار کیاں سے، یہ لمبی ہے۔ کہا بابا لوہار تک جانے کی ضرورت کیا ہے، مجھے دیجئے۔ علی نے زیرہ دی، بیٹے نے کپڑے کی طرح یوں پکڑ کے جھٹکا دیا، چٹ 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 ٹوٹتے گئی ساری کڑیاں، بسم اللہ لیجئے، ہو گئی۔ یہ تھے محمد حنفیہ، اندازہ لگائیے اس سے، یہ تھے محمد حنفیہ۔ جیسے کوئی معمولی کپڑے کو یوں کر کے پھاڑ دے، لوہے کی زیرہ پھاڑ دی، ان کو علم دیا، تقدم یا بنیا، میرے لال آگے بڑھ۔
تزول الجبال ولا تزال، پہاڑ ہٹ جائے تو نہ ہٹنا، دب فی الارض قدمائک، اپنے قدموں کو زمین میں نصب کر دینا، عز ناجزائک، جبڑے پر جبڑے کو جمائے رہنا، حیر اللہ اور جمجمتاک، اپنے سر کو راہ خدا میں عاریت دے دینا، انظر ببصرک اقصی القوم، دشمن کی آخری صف پر نظر رکھنا، وَعْلَمْ ان النصر من عند اللہ تعالی عز وجل، یاد رکھ فتح و نصرت اللہ بلند و بالا کی طرف سے ہے۔ محمد نے حملہ کیا، لشکر آگے بڑھا، دشمن نے تیروں کی بارش کی، محمد کے قدم آہستہ ہوئے، علی لوٹتے ہوئے گزرے، پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تقدم، بڑھو بڑھو بیٹا آگے بڑھو، محمد آگے بڑھے، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، کچھ قدم پھر رکے، علی پھر لوٹتے ہوئے گزرے، پھر پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، تقدم یا بنیا، ہاں میرے لال آگے بڑھتا رہے، محمد پھر آگے بڑھے، پھر تیروں نے روکا، یہ منظر امام حسن دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ آگے بڑھنا شروع کیا، تیر تیز ہونے لگے، حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، تیر اور تیز ہوئے، حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، تیر پانی کی بوچھار کی طرح آنے لگے، حسن دوڑتے ہوئے ناکے تک پہنچ گئے، لڑائی کو انجام تک پہنچا دیا۔ یہ حسن ابن علی تھے، علی کے بڑے بیٹے، جنہوں نے صلح کی ہے۔ جہاں محمد دیر کر رہے تھے وہاں حسن آگے بڑھ گئے، لڑائی ختم ہو گئی۔ علی کے چاہنے والے علی کو گھیرے ہیں، مبارک سلامت کا غل ہے، عقیدت مند جمع ہیں، علی کے بیٹے، علی کے بھتیجے، علی کے خاندان والے علی کے ارد گرد حلقہ باندھے کھڑے ہیں، دو چار آدمیوں کے پیچھے محمد حنفیہ بھی کھڑے ہیں، مگر چہرہ زرد ہے، ماتھے پسینہ ہے، احساس ہے کہ جو مجھ سے نہ ہو سکا بھائی نے کر دکھایا۔ ایک دفعہ علی کی نظر پڑی، محمد میرے بیٹے، کانپتے ہوئے آگے بڑھے، بابا حکم، چہرے کو غور سے دیکھا، کہا محمد کیا شرمندہ ہو رہا ہے کہ جو تجھ سے نہ ہو سکا وہ حسن نے کر دکھایا؟ میرے بیٹے محمد شرمندہ نہ ہو، شرمندگی کا مقام نہیں ہے، شرمندہ وہاں ہوا جاتا ہے جہاں دو برابر کی طاقتیں ہوں، شرمندہ وہاں ہوا جاتا ہے جہاں دو برابر کی طاقتیں ہوں۔ تیرا حسن کا کیا مقابلہ، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ یا علی۔ ایک لڑائی میں دونوں کی شجاعت بتا دی، پنجتن میں ایک تو بی بی ہیں، ان سے لڑائی بھڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، چار مرد ہیں، دو کی شجاعت میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، مولا علی کی شجاعت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، امام حسین کی شجاعت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب دو نہیں لڑے، رسول نہیں لڑے اور صلح کی، اور حسن نہیں لڑے اور صلح کی۔ ایک لڑائی میں حسن نے تلوار چلا کے اپنی طاقت بھی بتائی، رسول اللہ کی طاقت بھی بتائی۔ مالک اشتر
جنگ صفین میں علی کے لشکر کے سردار، سر سے پیر تک لوہے میں غار۔ تاریخ بتاتی ہے میدان جنگ میں چونکہ بلند قامت جوان تھے، لہذا اپنی بلندی یا قامت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اور لشکر جب لڑاتے تھے یہ کھڑے ہو کے تو نیزہ ہاتھ میں لیتے تھے اور لشکر والوں سے کہتے تھے ایک نیزہ پر آگے بڑھو۔ جب ایک نیزہ اور آگے بڑھا دیتے تھے کہتے تھے ایک نیزہ اور آگے بڑھو۔ اس طریقے سے نیزہ پر اپنے لشکر کو آگے بڑھاتے تھے۔ علی کا فدا، علی کا فدا، محبت علی میں ایسے کہ جب علی کی زندگی میں شہید ہو گئے تو علی نے جو ان کی تعزیت میں جملہ کہا ہے وہ ہسٹوریکل ہے، کانا لی کما کنت لرسول اللہ، وہ میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ حضرت مالک اشتر تھے۔ اگر آپ کو معلوم ہے ان مالک اشتر کا قصہ، خود بیان کرتے ہیں، کوئی راوی نہیں ہے، کہ لیلۃ الحریر میں وہ قیامت کی رات جنگ صفین میں جس میں رات بھر تلوار چلی ہے، لوٹے لوٹے میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا مولا کس حال میں ہے۔ اب ذرا مالک کی بہادری دیکھیے، لڑ بھی رہے ہیں، علی کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں، گھمسان کی لڑائی میں لڑ بھی رہے ہیں، علی کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں، آخر میں علی مل گئے۔ اب مالک کا اسٹیٹمنٹ سنیے، تاریخ میں انہی کی زبانی ہے کہ علی سیاہ گھوڑے پر سوار تھے، نہ سر پر امامہ تھا، نہ جسم پر زرہ تھی، نہ سر اقدس پر خود تھا، سر برہنہ تھے، صرف ایک کرتا پہنے ہوئے تھے، آستینیں الٹی ہوئی تھی کوہنیوں تک، لڑتے ہوئے گزرتے تھے فوجوں کے درمیان سے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مناجات بھی کر لیتے تھے، یعنی لڑائی بھی جاری ہے، عبادت بھی جاری ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ کبھی تلوار نکال لیتے تھے اور تلوار سے قتل کرتے ہوئے جاتے تھے، اور کبھی تلوار نیام میں رکھ لیتے تھے اور صفوں کے اندر سے گزرتے ہوئے سر لڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے لوگوں کے، اور ادھر ادھر میتیں پڑی ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی نعرہ مارتے تھے یا ہو یا من لا الہ الا ہو، اور یہ ہو کی آواز جہاں تک جاتی تھی موت کا سناٹا پھیل جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں علی کو دیکھ کے کانپ گیا، میری ہمت نہیں پڑی علی سے بات کرنے کی، بس اطمینان ہو گیا کہ میرا آقا خیریت سے ہے۔
پوری طاقت سے، پورے جوش سے، سوچ سے، کھل کے یا علی مدد عزیزان گرامی، یہ مالک اشتر تھے علی پر فدا، اور یہی مالک اشتر تھے اس وقت بھی جب جنگ صفین میں دشمن نے پہلے پہنچ کے اسی دریائے فرات کا گھاٹ روک لیا، اور جب علی کا لشکر پہنچا ہے اور پانی ختم ہو گیا تو لوگوں نے آواز، علی خیمے سے نکل کے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا دشمن گھاٹ پر قبضہ کر چکا ہے، ہمیں پانی نہیں لینے دے رہا ہے۔ کہا چھین لو پانی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن فوج کے ایک ٹکڑے کو لیے ہوئے بڑھ گئے۔ جب مالک اشتر کو خبر ہوئی تو یہ اپنے خیمے میں تھے، انہوں نے گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں رکھی، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے دوڑے، لیکن جب گھاٹ پر پہنچے ہیں تو حسن گھاٹ پر قبضہ کر چکے تھے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا ابن رسول اللہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ اگر آپ کے زخم آ جاتا، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو ہم تو علی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں تھے، آپ کیوں آ گئے؟ مگر امام حسن نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہیں اسلام کے عظیم مجاہد، مگر میں کہوں گا مولا حسن، آپ نے فوج کے ایک ٹکڑے کو لے کر قبضہ کیا ہے، آپ کے چھوٹے بھائی نے اکیلے اسی فرات پر قبضہ کیا۔ اب سنیے، اتنی بڑی لمبی تمہید کے بعد چند جملے اس کی شان میں جس کے لیے آج یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ میں نے جتنے بہادروں اور غازیوں کا نام لیا، بشمول مولا علی، بشمول امام حسن، سب لڑ لیے۔ عباس اس بہادر کا نام ہے جو لڑا نہیں اور دنیا شجاعت میں نام کر گیا۔ عزیزان گرامی، چھوٹے سے چھوٹا لشکر جو لڑا ہے کربلا کے لشکر کے علاوہ وہ بدر کا لشکر تھا۔ سب سے چھوٹا لشکر جو کفار سے لڑا ہے وہ بدر کا لشکر تھا۔ بدر کے لشکر کی تعداد 313 تھی، یہ سب سے چھوٹا لشکر ہے، 313، یہ بدر کا لشکر تھا۔ لیکن اس کے بعد کے لشکر اس سے زیادہ تھے۔ 72 کے لشکر کو دن بھر دشمن سے لڑانا اور دشمن کے ٹکڑے اڑا دینا اور اپنی ڈیفنس لائن پر دشمن کو پار نہ کرنے دینا، یہ ساری صفتیں عباس کی، جنہوں نے ایک دوپہر میں اس طرح علمداری کی کہ لفظ علمدار عباس کے نام کے ساتھ مخصوص ہو گئے۔ عزیزان گرامی، میں نے مجاہدین اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اس کی لڑائی میں کیا سناؤں جو لڑائی نہیں۔ لڑا ہوتا تو لڑائی سناتا، جو لڑائی نہیں، جس کو اجازت لڑائی کی ملی نہیں، کیا میں کہہ کے سنا دوں اپنی طرف سے؟ مگر عزیزان گرامی، ایک چیز جو آپ کی ہزاروں دفعہ کی سنی ہوئی ہے وہ سنا کے اپنی محفل کو تمام کروں گا۔ آپ اپنے تصور کو میرے ساتھ لے کے چلیے گا۔
اور ایک لمحے کے لیے میرے تصور سے اپنے تصور کو جدا نہ ہونے دیں۔ آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور مجلسیں سنی ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور صرف اتنا کہا کہ بھیا اگر جاتے ہو تو ان بچوں کے پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا۔ چنانچہ حضرت عباس پانی لینے دریا پر گئے، یہی تو ہوا نا، اور دریا پر پہنچ کے مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لے کے فوج کو دکھایا، پھر پانی پھینکا، مشکیزہ بھر کے نکلے، راستے میں تھے کہ شہید ہو گئے۔ یہی نہ سنا ہے یا اس کے علاوہ کو سنا؟ یہی سنا ہے، میں بھی آپ کو یہی سناؤں گا، لیکن صرف آپ کا تصور چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جس وقت حضرت عباس چلے ہیں بچوں کے لیے پانی لینے، حسین کا لشکر سب کا سب قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ ایک مشک پانی میں لشکر کے لڑائی کے انجام میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک مشکیزہ پانی جو ہے اس سے لڑائی کے انجام میں کوئی فرق ہونے والا نہیں تھا۔ اب مسئلہ پانی کا نہیں تھا، سمجھیے بات کو، مسئلہ بڑی فوج کی پریسٹیج ایشو کا تھا کہ کیا اکیلا دریا تک پہنچ سکتا ہے یا تم میں اتنا دم ہے کہ روک لو۔ بات پانی کی نہیں تھی، بات اکیلے کے دریا تک پہنچ جانے کی تھی۔ اور دیکھیے، تاریخ جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے لشکر نے جو مورچہ بندی کی تھی اس کے اندر 4000 زیرہ پوش سپاہی فرات کا کنارہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ پانی نہ جانے پائے۔ 4000 زیرہ پوش سپاہی، مگر یہ سویرے کھڑے تھے جب حسین کا پورا لشکر تھا۔ جب پورا لشکر ختم ہو چکا تھا تو ہر مورچے کی فوجیں ہٹ گئی ہوں گی۔ جب عباس دریا کو چلے ہوں گے تو دریا پر 4000 کا مجمع نہیں ہوگا، اب پتہ نہیں 30,000 تھے کہ 40,000 تھے، کتنے آدمی تھے کہ جو دریا پر تھے۔ دیکھیے، سنیے گا، حضرت عباس اس فوج کے بیچ سے نکل کے ادھر کہیں جا نہیں رہے تھے کہ یہ مجمع جو یہاں درگاہ کے صحن میں اور یہاں ہے یہ میرا راستہ روکے اور مجھے سڑک تک جانا ہو، اور میں لڑتا بھیلتا کی ترکیب سے بچتا بچاتا مارتا زخم کھاتا سڑک تک زندہ پہنچ جاؤں۔ یہ دوسری بات ہے، وہاں حضرت عباس اس مجمع کو چیرتے پھاڑتے کہیں جا نہیں رہے تھے، ان کو دریا میں اترنا تھا اور دریا سے اتر کے اسی راستے پر پلٹنا تھا۔
دیکھیے بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھتے چلیے گا. دریا تک اترنا تھا اور دریا سے اتر کے اسی راستے سے پلٹنا تھا. تو یہ مجمع جو لگا ہوگا یہ پورا زور مار رہا ہوگا کہ عباس دریا تک نہ جائیں. ایک بات انہوں نے اپنا راستہ بنا لیا. توجہ سنیے گا. دریا ہمیشہ نشیب میں ہوتا ہے. آپ اپنے شہر کے دریا میں جا کے دیکھ لیجئے, دریا ہمیشہ عام سطح سے نیچے بہتا ہے اور دریا کے آس پاس کی زمین اوبڑ کھابڑ ہوتی ہے, سیدھی سپاٹ نہیں ہوتی. سمندر کے ساحل کی طرح دریا کا ساحل نہیں ہوتا ہے, جیسے چوپاٹی کی طرح نہیں ہے دریا. اونچی نیچی زمینیں ہیں, یہاں بھی ٹھیک کر کے بنائی جاتی ہیں شہروں میں, مگر پھر بھی ہوتی ہیں. جب اونچی نیچی زمینوں پر گھوڑا چلے گا تو سلو چلے گا. جب عباس دریا کی ترائی میں اتر رہے ہوں گے تو رہوار کی رفتار کم ہوئی ہوگی. اس کے بعد گھوڑا پانی میں اترا ہوگا, تو جب گھوڑے کے سم پانی میں ڈوبے ہوں گے تو سوار کا ہاتھ پانی تک نہیں پہنچے گا. حضرت عباس کے پاس کوئی ڈول نہیں تھا جس سے پانی کھینچا. مشکیزوں کو یوں بھرا جب تک گھوڑا پیٹ تک پانی میں نہ اتر جائے سوار کا ہاتھ پانی تک نہیں پہنچ پائے گا. تو جب تک دریا کے اندر گھوڑا گیا ہوگا سلو, کچھ ٹائم لگا ہوگا. اس کے بعد مشکیزہ بھرا, تسمہ باندھا, گھوڑے پر رکھا, چلو میں بھرا, دکھایا, پھینکا, پلٹے. تو پہلے دریا سے نکلے ہوں گے, پھر اس نشیب سے نکلے ہوں گے جس میں پانی دریا ہے, پھر سیدھی زمین پہ آئے ہوں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس پورے مجمع سے کہ اس پورے عمل میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ اب سوچئے گا, سنا تو آپ نے بچپن سے ہے, جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں, اور ہوش سنبھالا ہے جب سے آپ سن رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس پورے عمل میں جو میں نے آپ سے بیان کیا کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ کم سے کم ارے 5 منٹ تو فرض کیجیے گا. 5 منٹ تو فرض کیجیے گا کہ اس میں لگے ہوں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے اور تاریخ سے بھی ہے کہ یہ لاکھوں کا لشکر جو دریا روکنے کھڑا تھا, یہ اس 5 منٹ تک کیا حضرت عباس کی زیارت کرتا رہا؟ جب عباس دریا میں اتر رہے تھے تو تیروں کی باڑ کیوں نہ ماری گئی؟ جب عباس نے گھوڑا پانی کے اندر ڈالا تو تیروں کی باڑ دشمن نے کیوں نہ ماری؟ جب مشکیزہ نکال کے بھر رہے تھے تو اتنے تیر کیوں نہ آئے کہ مشکیزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ کیا دشمن زیارت حضرت عباس کر رہے تھے؟ کیا دشمن یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر کہیے نہیں خاموش تھے تو پھر لے جانے دیتے. ایک مشکیزہ پانی راستے میں روکا کیوں؟ عزیزان گرامی, خالی واقعہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, دماغ لڑانا پڑتا ہے جب نتیجے تک پہنچتے ہیں. میں نے اس چیز کو بہت دنوں سوچا اور بہت کتابوں میں پڑھا, آخر میں نے مجلسوں میں پڑھنا شروع کیا ہے. عزیزان گرامی, اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عباس نے اتنا زبردست حملہ کیا تھا کہ پوری فوج عباس اس جگہ پر آ کھڑے تھے, فوج کے تیروں کی زد سے باہر نکل آئے تھے اور فوج اتنی دور باہر گئی تھی کہ ان کے بھیجے ہوئے تیر عباس تک نہ پہنچے. اے علمدار سلام ہو تجھ پر.
اے علمدار سلام ہو تجھ پر. اب سمجھ میں آیا کہ علی کو اتنی دلچسپی کیوں تھی کہ خالی ہے. یا علی کتنا بہادر بیٹا چاہیے ہے, کتنا بہادر بیٹا چاہیے ہے. کا اتنا بہادر نہیں چاہیے جو فوج کو بھگا دے, اتنا بہادر چاہیے جو اتنی دور بھگا دے کہ اس کے تیروں کے رینک سے باہر آ جائے. یہ ہے حضرت عباس, جنہوں نے ایک دوپہر علمداری کر کے صبح قیامت تک کے لیے علم اسلام کو بلند کر دیا. اور آج دنیا میں جتنے علم اٹھتے ہیں وہ سب بنام عباس اٹھتے ہیں. اور یہ علم نقل ہیں جو ہمارے شہروں میں اٹھتے ہیں یا دنیا میں کہیں اٹھتے ہیں. یہ علم نقل ہیں, اصل علم اصلی وارث کے پاس ہے. اور اصلی علم ظہور کے وقت آئے گا. ہمارے امام کے لشکر کا پہلا علم جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا. اور ان کے لیے علامت ظہور یہ مقرر کی گئی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں عباس کا علم ان کے ساتھ جاتا ہے. مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے, بس محفل تمام کر رہا ہوں. فریرہ لپٹا ہوا ہے, یہ مجھے نہیں معلوم کس نے لپیٹا ہے. علمدار نے تو لپیٹا نہیں. اس کے آگے نہیں کچھ کہوں گا. فریرہ لپٹا ہوا ہے, جب خود بخود ہوا میں لہرانے لگے گا تو امام کے لیے حکم خدا ہوگا کہ ظہور فرماؤ. اب سمجھے آپ کہ امام کے ظہور کے ساتھ علم عباس بھی ظاہر ہوگا. اس وقت حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا کہ علم والے کون ہیں, علم سے جلنے والے. صلوات بھیجیں محمد.